آج کی کہانی کا نام ہے پیاری بیوی۔ ایک عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشی بھری زندگی کا راز پوچھا کہ آیا کہ وہ بہت لذیذ کھانے پکاتی ہے یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال سے فریفتہ ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے یوں جواب دیا، خوشی بھری زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ عورت چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچیے کہ مال و دولت خوشیوں کا اسباب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی بڑی خوبی ہے، اور کئی عورتوں نے 10 بچے جنے مگر وہ اپنے شوہروں کی خوبی نہیں ہے۔ سارے دن کچن میں کھانا پکانے کے باوجود بھی عورت خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہے، تو پھر آپ ہی بتا دیجیے کہ اس پر پرسعادت اور مسرت زندگی کا راز کیا ہے۔ آپ اپنے خاوند کے درمیان درپیش مسائل سے کس طرح سے نپٹتی ہیں؟ اور اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا ہے تو بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا۔ میں اس لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیتی۔ احترام کے ساتھ خاموش یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پن نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ تو آپ ایسے کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسے لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاوند کو جو کچھ کہے اسے نہ صرف سنو بلکہ اس سے اتفاق بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر آتی تھی، اور کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے، میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی تھی۔ کوشش کرتی تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اور بول چال وغیرہ چھوڑ دینا؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا ہے اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو، شروع میں تو وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے، لیکن جس طرح سے زندگی گزرتی جائے گی وہ اس کا عادی ہوتا جائے گا، اور تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گے تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ رہنا سیکھ لے گا۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ وہ تمہارے بغیر ایک دم اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا کہ اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا کہ تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے، واد صبا ہو جو واد زر نہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ گھنٹوں کے بعد جوس یا گرم چائے لے کر جاتی اور اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجیے، چائے پیجیے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے چائے یا جوس کا منتظر ہے، اور میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے لیے گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ جب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی
اپنے درشت رویے کی معذرت کرتا ہے اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا ہے، تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہے، تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے اس شخص کی تلخ باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی بے عزت نفس کا مسئلہ بنا لو؟ مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو کہ تمہارے پیار بھرے پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور ترش باتیں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی، اور جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ویڈیو پسند ہو چینل کو سبسکرائب، کمنٹس، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔